یہ دل تیری آمد پہ میں واہ کروں، آجا ایک بار پھر تجھے میں سلام کروں. سلام مائی ہیون رائٹس فیملی. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. ٹوڈے وی آر ہیئر وتھ دی کمپلیٹ ناول اپنا گھر بائی عفت سحر طاہر. سو لیٹ گیٹ اسٹارٹیڈ. اتنا شور ہنگامہ، اتنے سارے بچے، گھر کو کرکٹ کا میدان بنا رکھا ہے انہوں نے. سچی مجھے تو وحشت ہو رہی ہے، جی چاہ رہا ہے کسی ویرانے میں نکل جاؤں. وہ سخت بیزار ہو رہی تھی. بہت ناشکری ہو تم ماہین، ورنہ ویرانہ اور سناٹا تو موت کی علامت ہے، خوشی کی نہیں. اس شور ہنگامے میں ہی تو زندگی خوشیاں اور مسرتیں چھپی ہیں. سارا آپی نے متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ منہ پھٹ انداز میں بولی، وہ کوئی اور شور ہنگامہ ہوتا ہوگا. ہمارے گھر میں جو شور ہنگامہ مچتا ہے اس میں فقط سر درد اور گھبراہٹ چھپی ہے. تمہیں محبتوں کی قدر نہیں ہے بس، ورنہ مل بیٹھنا اور خوشیاں منانا تو خوش قسمتی کی بات ہے. سارا آپی میں بلا کا ضبط تھا، سو اب بھی رسان سے بولی، خوشیاں؟ وہ تمسخر اڑانے والے انداز میں گویا ہوئی. بنا پیسے کے کون سی خوشیاں منائی جاتی ہیں بھلا؟ اور یہاں حالات چاہے اجازت دیں یا نہ دیں، ہر تقریب کو ایسے یادگار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے آخری مغل بادشاہ کی جاگیر وراثت میں ملی ہی ہو. سارا آپی کو اس کی سوچ پر ہمیشہ تعصب ہوا. خوشیاں منانے کے لیے حالات کا نہیں بلکہ نیت کا اچھا ہونا ضروری ہوتا ہے. کسی کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنا بڑے دل والوں کا کام ہے. رہنے دے آپی، اب ہر کوئی آپ کی طرح مست نہیں ہوتا کہ ایک ہی روٹین میں زندگی گزار دے. زندگی میں آزادی ہو اور تمام آسائشات مہیا ہو تو خوشیاں منانے کو دل چاہتا ہے اور شور ہنگامہ کرنے کو بھی. اس نے اپنا ہی نقطہ نظر رکھا. بہت سارا پیسہ اور آسائشات خوشیوں کی ضامن نہیں ہوتی. جہاں دنیا کی ہر نعمت ہو سوائے محبت کے، وہاں سمجھو کچھ بھی نہیں، کیونکہ محبت ہی کی بدولت آپ کی عزت اور احترام، مروت اور لحاظ جیسی خصوصیات جنم لیتی ہیں، ورنہ محض ربوٹ جیسی زندگی جینا پڑتی ہے. انہوں نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اتنے محبت کرنے والوں میں سے وہ جانے اتنی الگ سوچ کی مالک کیسی بن گئی تھی. وہ گھر جہاں ہر ایک کے لیے محبت سب سے اہم تھی، وہیں مہین کی ایک اپنی الگ دنیا تھی. در حقیقت سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ اتنی محبت دے چکی تھی کہ محبت اسے کبھی مسئلہ محسوس نہیں ہوئی. اس کے برعکس سب کی توجہ اسے گلے کا پھندا لگنے لگی. اس کے خیالوں کی دنیا میں ایک اپنا جہان تھا، جہاں تنہائی ہوتی، سکون ہوتا اور اس کی اپنی حکمرانی ہوتی، جہاں وہ اپنی مرضی کی خود مالک ہوتی، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر چلانے والا نہ ہوتا. اور سارا آپی اس کی اسی باغی سوچ سے خائف رہتی، اور وہ سارا آپی سے برگشتہ. اصل بات یہ ہے کہ آپ کی سوچ اس گھر سے آگے کبھی جا ہی نہیں سکتی. روپیہ پیسہ ہو تو محبت بھی یوں بھاگتی ہے، روپیہ پیسہ نہ ہو تو محبت بھی یوں بھاگ جاتی ہے. اس نے طنزیہ کہتے ہوئے چٹکی بجائی، مگر وہ برجستہ بولی، اور بقول تمہارے اس گھر میں تو بہت سی آسائشیں نہیں ہیں، پھر یہاں کیوں محبت ڈیرے ڈالے بیٹھی ہے؟ ان کے سوال نے ماہین کو لاجواب کر دیا. وہ جھنجھلا کر بولی، اس گھر کے لوگوں کو عادت ہے محبت کرنے کی، باندھ لینے کی. سارا آپی کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی. اور اس محبت کے آگے سب کچھ ہیج ہے، آپ بھرتی رہیں اس سکھی محبت کے گھڑے. وہ تنگ آ کر کہتی کمرے سے نکل گئی. اس خواہ مخواہ کی بحث سے اس کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا. برآمدے میں بڑے سے پلنگ پر امی اور چچی جان بیٹھی مربع بنانے کے لیے آم چھیل کر کاٹنے اور صاف کرنے میں مصروف تھیں، جبکہ بڑے سے صحن میں بچوں نے حسب معمول اپنا کرکٹ میچ شروع کر رکھا تھا. سو ایک عجیب سا شور برپا تھا. وہ اپنی ناگواری دباتے کچن میں چلی آئی، جہاں تائی اماں سب کے لیے شکنجوین بنا رہی تھی. کیا چاہیے ماہی؟ اسے دیکھتے ہی انہوں نے مشفقانہ انداز میں پوچھا تو وہ مختصراً بولی، چائے؟ اتنی گرمی میں موئی چائے پینے کی کیا تک بنتی ہے؟ ابھی بھی کنجوین بنا رہی ہوں، وہ پی لینا. انہوں نے فوراً ٹوک دیا. سوس پین میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھتے وہ چڑ کر بولی، سر درد کر رہا ہے، اب لسی یا شکنجبین سے تو ٹھیک نہیں ہوگا. پھر بھی اچھا لاؤ میں بنا دیتی ہوں، تم جا کر آرام کرو، اتنی گرمی میں تو اور بھی سر دکھے گا. انہوں نے فوراً اپنی خدمات پیش کر دیں اور پھر اس کے لاکھ انکار کے باوجود اسے کچن سے نکال کر ہی دم لیا. وہ بہت جلتی بھونتی واپس آئی تھی. کہاں چلی گئی تھی؟ سارا آپی نے تکیے کا کور چڑھاتے ہوئے یوں ہی پوچھ لیا تو وہ جو پہلے ہی جلی بیٹھی تھی تنک کر بولی، یہاں کیا کرفیو لگا ہے جو کہیں بھی جانا منع ہے؟ اوفو بھئی یوں ہی پوچھ لیا
तो कोई हर्ज हो गया क्या? वो बेचारी गड़बड़ा गई थी। इन्हें क्या पता था कि भीड़ों के छत्ते में हाथ दे बैठी है। क्यों नहीं है हर्ज? अजीब असूल है इस घर के, अपनी मर्जी का कोई काम भी नहीं कर सकते। ये क्यों कर रही हो? वो क्या, यहाँ क्यों गई? हर वक्त तफ्शीशी माहौल बना रहता है। वो नाराज़गी से कहती रह गई। ये सब भी मोहब्बत का अंदाज है माही। आज के इस नफसा नफसी के दौर में जब हर कोई वक्त की चक्की में बुरी तरह से पिस रहा है, बहुत कम घराने हम जैसे होते हैं, हर वक्त एक दूसरे का एहसास करने वाले, ख्याल करने वाले। सारा आपी की आंखों में जुगनू की सी चमक थी जो हमेशा की तरह इसे उकताहट का शिकार करने लगी। आप तो बस ये मोहब्बतें ही ले बैठी हैं, इसलिए इतने आराम से ताबिश भाई से मंगनी करवा ली, मगर कल को जब अमली ज़िंदगी में कदम रखेंगी तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। अलग रहती तो ऐश भी करती, मगर इतनी बड़ी फैमिली में पता भी नहीं चलेगा कि महीने के 10,000 कहाँ खप गए। तब बताइएगा मोहब्बत का पंछी दिल की किस डाल पर बैठा है। सबकी सोच तुम जैसी नहीं होती। हालात अच्छे हो या बुरे, एक दूसरे के साथ के सहारे ही गुजरते हैं। दुख हो या सुख, दोनों में ही सबसे पहले अपने याद आते हैं। बहुत बेकार फ़लसफ़ा है आपका, इसने नाक चढ़ाते हुए कहा और इनके बिस्तर पर दराज हो गई। खुदा ना करे कि तुम्हें कभी इन मोहब्बतों से दूर होना पड़ जाए। वो मुतसफ़ाना अंदाज में कहने लगी कि वो फ़ौरन इनकी बात काट कर बोली, खुदा करे वो दिन आए, मैं तो शुक्राने के नफल पढ़ूंगी। मेरा तो ख्वाब है अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना। यहाँ तो एक काम करके देने को 10 बंदे तैयार बैठे हैं। ये इकट्ठे रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा समझा जाता है। सारा आपी ने बड़े तहम्मुल से कहा, मगर वो नागवारी से बोली, और मैं इसे सर पर मुसल्लत होना कहती हूँ, जहाँ आपको कभी बड़ा होने नहीं दिया जाता, क्योंकि हर वक्त ढेर सारे बड़े आपको टोकने के लिए इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? इस तरह आप तक बहुत कम दुख पहुंचते हैं, क्योंकि हर मुश्किल और परेशानी को हल करने की जिम्मेदारी इन ही बड़ों के कंधों पर होती है। इससे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं गुजरती। सारा आपी बहुत तहम्मुल के साथ बेसरो सपानती और बर्दाश्त करती रही, मगर साथ ही साथ इसे समझाने का फरीज़ा अंजाम देती रही। अभी इसने मज़ीद कुछ कहने के लिए मुँह खोला ही था कि नवीन चाय का कप लिए आई। आपी, ज़्यादा सर दुख रहा है तो दुबा दूं? वो चाय का कप पकड़ाते हुए पूछ रही थी। ये ऑर्डर ताई अम्मी ने जारी किया होगा? माहीन ने जवाबन पूछा। हस्बे तवक्को इसका जवाब इस बात में था। जाओ तुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बेजारी से कहने पर नवीन खामोशी से चली गई। देखा आपने, ज़रा सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। ज़रा सा सर दर्द हो रहा है, बस चाय बनाने का सोचना ही गज़ब हो गया। सारा आपी ने इसे मलामती नज़रों से देखा। तुम्हारा दिमाग ख़राब है और कुछ नहीं। खुदा का शुक्र अदा करने के बजाय तुम हर वक्त शिकवे शिकायत करती हो। कौन करता है इतना ख्याल किसी का? बस मेरा दम घुटता है इन चोंचलों से। वो सर झटक कर चाय पीने लगी। इसके अंदाज़ो अल्फाज ने चंद लम्हों के लिए इन्हें साकित कर दिया। कदरे तौक़ुफ़ के बाद वो मुतसफ़ाना अंदाज में बोली, सही कहती हैं अम्मी, तुम बेहद नाशुक्री हो। खुद से मुंसलिक रिश्तों की ना तो तुम्हें परवाह है और ना ही कदर। खैर अब ऐसा भी नहीं है। वो फिलफौर इनके कहे की तरदीद कर गई, फिर अपनी बात की वजाहत करने लगी। मुझे सिर्फ हर वक्त इनका मुर्गी की तरह सबको अपने परों में समेटते रहना आजिज़ करता है। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं माही कि तुम्हारी सोच कितनी गलत है। मुर्गी भी अपने बच्चों को परों में इसलिए समेटती रहती है कि इन्हें ज़माने की मुश्किलात और सर्दो गर्म से बचा कर रखे। हम तो फिर इंसान हैं, जज्बात और एहसासात से गुंधे। वो बहुत रसानियत से बोली तो इसने शाने उचकाते हुए लापरवाही से कहा, बहरहाल मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती हूँ, बहुत रिलैक्स होकर, और इसके लिए मुझे अपने कांधों पर मोहब्बतों के गट्ठर नहीं चाहिए जो ठीक से सांस भी ना लेने दे। वो गहरी सांस भर के रह गई। शदीद गर्मी के बावजूद आशिर इस वीकेंड पर भी आ गया और आते ही सब घर वालों ने इसे इतने नाज उठाना शुरू किए कि माहीन इलस कर रह गई, जबकि वो हंसता मुस्कुराता सबसे लाड उठवाता रहा। इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है लाहौर में कि हद नहीं, ऊपर से वक्त बेवक्त लोड शेडिंग। उफ, इसीलिए तो वो भागता हुआ आता था वहाँ से। वो ताई अम्मा की गोद में सर रखे बरामदे में बिछे पलंग पर लेटा बता रहा था, सच्ची बात तो ये है कि तुम सिर्फ एक बेहतरीन वीकेंड मनाने के लिए वहाँ से भागते हो। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। इस घर में मोहब्बतों का जो जादू फैला हुआ है वो कहीं और टिकने नहीं देता। वो आराम से बोला तो सब ही ने इसकी तायीद की, सवाए माहीन के। इसे ये सब अपने लाड उठवाने का ढंकोसला लग रहा था।
وہ ناک چڑھاتی اٹھ کر اپنے اور سارا آپی کے مشترکہ کمرے میں چلی آئی۔ تائی اماں کے 3 بیٹے تھے اور 1 بیٹی، سب سے بڑے تابش، اس سے چھوٹا عاشر اور پھر ارحم، اور 1 بیٹی نوین، اس کی چاچی جان تھیں۔ ان کے 4 بچے تھے۔ 2 بیٹیوں فوزیہ اور فرزانہ کو بیاہنے کے بعد وہ 2 بہویں گھر میں لا چکی تھیں اور اب اپنے پوتے پوتیاں کھلا رہی تھیں۔ سب سے آخر میں ماہین کی امی کی باری آتی۔ وہ اس گھر میں سب سے چھوٹی بہو تھیں اور ان کی اولاد میں سارا اور ماہین شامل تھیں۔ کشادہ سے گھر میں ہر وقت ہلا گلا اور ہنگامے بہت پر رونق لگا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ سب ہی خوشیوں سے بھرا وقت گزار رہے تھے، ایک دوسرے کے غم میں شریک اور چھوٹی سے چھوٹی خوشی کو کھلے دل سے مناتے۔ پھر بھی عاشر بچے، اتنی شدید گرمی میں ہر ہفتے اتنا لمبا سفر کر کے آنے کی کیا تک بنتی ہے؟ میں نے تو کہا تھا کہ مہینے کے آخر میں آ جایا کرنا۔ مہین کے کانوں سے تائی اماں کی متفکرانہ آواز ٹکرائی۔ یقیناً وہ ابھی تک یہ سوچ کر بے چین ہو رہی تھیں کہ وہ اتنی گرمی میں لاہور سے گجرات کا سفر کر کے آیا تھا۔ جی نہیں، پہلے ہی پتہ نہیں میں کیسے اتنی دوری برداشت کر رہا ہوں۔ کچھ ہی عرصہ ہے، دیکھیے گا میں یہاں پر ٹرانسفر کروا لوں گا۔ وہ بڑے مزے سے کہہ رہا تھا۔ لو جی، یہاں کیا پڑا ہے جو بھاگے چلے آتے ہیں؟ شکر نہیں کرتے کہ ان ہنگاموں اور ہجوم سے دور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ ماہین نے چل کر سوچا۔ روٹی گول ہوتی ہے بھائی، اس لیے تو میلوں سفر کراتی ہے، پہیے کی طرح۔ نائلہ بھابھی نے تربوزوں کی کٹی کاشوں سے سجی پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے شرارت سے کہا تو وہ برجستگی سے بولا، نو پرابلم بھابھی صاحبہ، ہم روٹی کو چکور بنا کر ایک ہی کونے میں ٹکے رہیں گے، ہم سب دعا کریں گے۔ سعدیہ بھابھی نے بھی تسلی دی۔ اتنی گرمی میں شادی کرانے کی بھلا کیا تک بنتی ہے آپی؟ اس نے تکیہ پٹکتے ہوئے سارا آپی سے کہا جو مسلسل مسکرائے جا رہی تھیں۔ مگر میں آپ سے کیوں پوچھ رہی ہوں؟ آج سے پہلے آپ نے کون سا میری مرضی سے کوئی کام کیا ہے؟ آج ایک بے پناہ شور ہنگامے بھری گھریلو تقریب منعقد کی گئی۔ فوزیہ اور فرزانہ آپی تک ان کے شوہر اور بچوں سمیت بلوائے گئی تھیں اور اس پر مسرت موقع پر سارا آپی اور تابش بھائی کی شادی کی بہت قریبی ڈیٹ فکس کر دی گئی۔ اتنے خوشی بھرے ماحول میں بھی وہ سارا وقت اختلاج کا شکار رہتی۔ اتنی گرمی اور اتنے ڈھیر سارے لوگ۔ کچن میں تو ماہین نے جھانک کر بھی دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی اور اب وہ سارا کا دماغ کھا رہی تھی، مگر وہ اسے قطعی طور پر نظر انداز کرتی اپنے بستر پر لیٹ کر کروٹ بدل گئی۔ ماہین کلس کر رہ گئی۔ تابش بھائی بہت اچھے سہی، مگر اسے ان دونوں کی منگنی پر بہت سے اختلافات تھے۔ اف آپی، کتنے آرام سے حامی بھر لی آپ نے تابش بھائی کے لیے۔ کیوں؟ اس میں آخر عیب کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ کمال ہے آپی، ساری عمر اس گھر میں گزار کر بھی آپ کا دل نہیں بھرا۔ اسی گھر کے ایک دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جائیں گی اور بس، نیا کیا ہے اس میں؟ پاگل ہو تم بالکل، وہ شرمگین مسکراہٹ کے ساتھ بولی اور آنکھوں میں چھم سے تابش رزاق کا وجیح سراپا اتر آیا۔ ایک نئے اور اجنبی بندے کا ذات کیا زندگی کے نئے پن کے لیے کافی نہیں؟ لو جی، ماہین نے انہیں بے یقینی سے دیکھا۔ یہ نیا اور اجنبی بندہ کون ہے بھلا؟ خدا جھوٹ نہ بلوائے تو کم از کم بھی 24 سالوں سے دیکھ رہی ہیں آپ اس بندے کو، سب سے زیادہ تو انہیں آپ ہی جانتی ہیں۔ پگلی، اس جاننے اور اب کے جاننے میں فرق ہوگا۔ پہلے کے رشتے میں ایک حد تھی، محبت کا انداز الگ تھا۔ یہ تو کوئی مزے کی بات نہیں، شادی سے پہلے بھی آپ یہیں رہ رہی تھیں اور بعد میں بھی یہیں رہیں گی، وہی شکلیں، وہی عادتیں رکھنے والے لوگ۔ سارا آپی نے گہری سانس بھرتے ہوئے اس کی طرف کروٹ لی۔ یہ سب لوگ ہمارے اپنے ہیں ماہی، میں تو خدا کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے کسی نئے امتحان کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سب سے مشکل مرحلہ کسی انجانی جگہ اجنبی لوگوں کے درمیان ایڈجسٹمنٹ کا ہوتا ہے اور مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ یہ میرا میکہ اور سسرال ایک ہی ہے۔ شادی کے بعد ایک ہی تو ہوک اٹھتی ہے لڑکی کے دل میں اپنے میکے کی۔ میرے ماں باپ اور بہن بھائی میری نظروں کے سامنے ہوں گے تو خوشی اور اطمینان بھری زندگی گزرے گی۔ وہ اس قدر شانت اور مطمئن تھیں کہ ماہین کراہ کر رہ گئی۔ اف، اس نے تکیہ چہرے پر رکھ لیا۔ آپ تو کنویں کی مینڈک ہیں بس، مجھے بخشو تم،
اپنی دفعہ ساری خواہشیں پوری کر لینا۔ وہ بھی چڑ ہی گئیں۔ میں تو شکرانے کے نفل پڑھوں گی جو اس ہجوم سے نکلوں گی۔ اتنے سارے لوگوں میں انسان کی اپنی کوئی شخصیت ہی نہیں بن پائی۔ اس کے جواب میں وہ فل فور بولیں تو سارا اپنی سر پکڑ گئی۔ جانے اس لڑکی کا کیا بننے والا تھا۔ شادی کے دن قریب آتے ہی گھر میں روایتی سی ہلچل شروع ہو گئی۔ جہاں سارا دن بازاروں کی کھاک چھاننے میں گزرتا، وہیں شام کے سائے ڈھلتے ہی ڈھولک رکھ لی جاتی۔ لڑکیاں والیاں اکٹھی ہو کر اتنی رونق لگاتی کہ مزہ آ جاتا، اور یہ سب کچھ اتنا دلکش تھا کہ ماہین جیسی آدم بیزار بھی اپنی ساری اکتاہٹ اور بیزاری بھلائے کراس ہنگامے کا حصہ بن گئی۔ اتنے دنوں سے اس کی نصیحتوں اور الٹی سیدھی منطقوں کا شکار بنتی سارا آپی نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ وہ بہت دلچسپی اور دل جمعی کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں مگن تھی، اور اس تمام جوش و خروش کا رزلٹ شادی والے روز اس کے دلکش روپ کی صورت میں نکلا۔ ہر وقت ہجوم اور گرمی کا شور کرنے والی ماہین اس وقت سب سے پرستائش نظروں کے احساس سے اترا رہی تھی۔ تب ہی کسی پر نہ ٹھہرنے والی عاشر رزاق کی نظر اس کے روپ پر ٹھہر سی گئی۔ تابش بھائی کی انگلی پر مہندی لگا کر نیک کے لیے جھگڑتی وہ اپنا سجل سا روپ لیے سیدھی اس کے دل میں اتر گئی۔ کمال ہے، اتنے سالوں میں تو کبھی ایسا کچھ نہیں لگا، اور اب یوں اچانک۔ وہ خود ہنس دیا۔ اس کی تمام کزنز سے تو بے تکلفانہ دوستی تھی، مگر ماہین کی الگ تھلگ رہنے والی ریزرو سی فطرت کے باعث وہ اس سے بہت کم ہی مخاطب ہوتا۔ حالانکہ باقی سب بہنیں اور بھابیاں اکثر اور بیشتر اس کی شوخیوں اور برجستہ جملوں کی زد میں رہتیں اور پلٹ کر جوابی حملہ بھی کر دیتیں، مگر ماہین نہ تو کبھی اس سے بے تکلف ہوئی اور نہ ہی کبھی عاشر نے خواہ مخواہ اسے گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش کی۔ یوں بھی پہلے تو اس کی پڑھائی نے اسے سر اٹھانے کی مہلت نہیں دی تھی، اس کے بعد کے 4 سال دوسرے شہر میں نوکری میں گزر گئے۔ اتنا ٹائم ہی کہاں ملتا کہ کسی اور خوش کن خیال کو دل اور ذہن میں جگہ دی جاتی۔ اب وہ لاہور میں ایک بہت اچھی پوسٹ پر جاب کر رہا تھا اور سیٹل بھی ہو چکا تھا۔ ہر ویکینڈ پر گھر آتا، مگر اتنے سارے لوگوں میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ماہین سے ملاقات ہوئی بھی تھی یا نہیں، مگر آج کی یہ واردات بے حد انوکھی تھی۔ نوین کو چچا جان نے آواز دی تو وہ اس کی گھوری نظر انداز کرتی اندر بھاگ گئی۔ بدتمیز ہیں ساری، خود غرض۔ وہ روحانسی ہونے لگی۔ اتنے شوق سے اس نے ہاتھوں میں پہننے کے لیے گجرے منگوائے تھے، باقی سب میں بانٹنے کے بعد اب جب اس کی باری آئی تو کوئی بھی اسے گجرے پہنانے والا نہیں بچا تھا۔ اچھی بھلی نوین موجود تھی، اسے بھی چچا جان نے پکار لیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھتا عاشر اسے راہداری میں محو انتظار پا کر ٹھٹک گیا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ وہ خفا خفا سی رخ موڑ گئی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اپنے مزاج کے مطابق عاشر بھی شانے جھٹک کر راہ لیتا، اس کے تو اپنے بھی ہزار نخرے تھے، مگر وہ مہین کا سجل سا روپ ہی تھا جو اس کے قدموں میں بیڑی بن گیا۔ مار پڑی ہے کیا؟ جی نہیں، وہ حسب توقع چڑ کر پلٹی۔ اچھا، چہرے سے تو لگ رہا ہے جیسے رو کر آئی ہو۔ لبوں کی تراش میں مسکراہٹ دبائے وہ بڑی فرصت کے عالم میں اس کے نقوش کی دلکشی جانچ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ نے مہین کو تپا دیا۔ ابھی سب اس کی ڈریسنگ اور میک اپ کی اتنی تعریف کر کے گئی تھیں اور عاشر نے 2 سیکنڈ میں سب کچھ برابر کر دیا۔ غلط فہمی ہے آپ کی، مجھے آج تک کسی نے ڈانٹا تک نہیں۔ اوکے، وہ فوراً شرافت کی جون میں واپس آیا۔ ویسے مسئلہ کیا ہے؟ مہین کے دل کا درد پھر سے بیدار ہوا۔ یہ گجرے خود تو سب پہن گئی ہیں، بھی میری باری آئی تو نوین بھی بھاگ گئی۔ بس اتنی سی بات، لاؤ میں پہناتا ہوں، اس نے گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھوں سے گجرا تھام لیا۔ وہ گوں مگوں کی سی کیفیت میں کھڑی تھی کہ اسے یہ آفر قبول کرنی چاہیے یا نہیں، مگر وہ اسے سوچنے کا مزید موقع دیے بغیر عجلت میں بولا، جلدی کرو نا، پھر میرج ہال بھی پہنچنا ہے، سب گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ ناچار مہین کو ہاتھ آگے بڑھانا پڑا۔ اتنی تو چوڑیاں بھری ہیں کلائی میں، مگر تم لڑکیوں کا سنگار تو انلمیٹڈ ہے۔ وہ اس کے چوڑیاں پیچھے کر کے گجرا باندھتے کہہ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ ان کے بغیر کیا مزہ آئے بھلا؟ اس کی ہنسی عاشر کی سماعتوں کو بہت بھلی لگی۔ اچھا تو پھر سمجھ لو
میں نے سارے بندھن توڑ کر تمہارے ہاتھوں میں اپنا بندھن باندھ دیا۔ وہ اس کے دوسرے ہاتھ میں گجرے کو گرا لگاتے ہوئے اطمینان سے بولا تو وہ گڑبڑا کر عاشر کو دیکھنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر نہ سمجھ آنے والی دلکش مسکراہٹ تھی۔ مہین کا دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ گڑبڑا کر اپنا ہاتھ کھینچا تو چوڑیاں اس کی انگلیوں سے ٹکرا کر دل فریب سی جل ترنگ بچھا گئیں۔ وہ ہنوز اس کی راہ میں استادہ تھا۔ مہین اس کے بدلتے انداز سے پریشان ہونے لگی۔ آپ شاید کسی کام سے جا رہے تھے۔ میرا کام تو تمام ہو گیا۔ وہ گہری سانس کھینچتے ہوئے معنی خیزی میں بولا تو اس کی شوخ نظروں نے اس کی پلکوں کو بوجھل کر دیا۔ ارے وہ ہنس دیا۔ تم شرماتی بھی ہو۔ آپ پلیز راستے سے ہٹیں۔ وہ عاشر سے زیادہ اپنی دھڑکنوں کے بدلتے انداز سے خوف زدہ ہو گئی۔ اور اگر میں تمہارے ہر راستے کی منزل بن جاؤں تو وہ تو آنکھوں کے راستے دل میں گھسا جا رہا تھا۔ مہین کی کینچی جیسی زبان جیسے تالو سے چپک کر رہ گئی۔ بامشکل اسے ہاتھ سے ایک طرف دھکیلتی وہ تقریباً بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی، مگر اس کے بعد بھی سارا وقت وہ خود کو اس کی مسکراتی نظروں کے حصار میں محسوس کرتی رہی۔ دودھ پلائی کے وقت بھی اس نے ٹھیک سے جھگڑ کر نیک وصول کرنے نہیں دیا۔ اتنے برجستہ جملے کسے کہ وہ جو ہاتھ لگا وہی لے کر اسٹیج سے اتر آئی۔ جہاں سارا آپی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، وہیں تابش بھائی بھی سب کی ستائش سمیٹ رہے تھے۔ دلہا دلہن کو رخصت کرا کے گھر لے آیا۔ ایک یادگار دن کو انجوائے کرنے کے بعد رات گئے ان سب کو بستر نصیب ہوئے تو بے پناہ تھکن کے باوجود اسے فوراً نیند نہیں آئی تھی، بلکہ آنکھیں موندتے ہی پلکوں تلے عاشر کا سراپا اتر آیا تو وہ خود کو سرزنش کرنے لگی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں سارا آپی کی طرح اسی گھر میں کھپنے کو تیار نہیں ہوں۔ وہی لوگ، وہی در و دیوار، کچھ بھی تو نیا پن نہیں ان سب میں۔ اس نے سونے کی کوشش کی۔ تب اسے خیال آیا کہ عاشر کے انداز، اس کی مسکراہٹ اور مہکتے الفاظ کس قدر نئے اور انوکھے تھے۔ اگر میں تمہارے ہر راستے کی منزل بن جاؤں تو خدا کے لیے نہیں۔ تکیے میں منہ چھپاتے ہوئے اس نے خود کو سختی سے مزید کچھ سوچنے سے باز رکھا، مگر جب دل دستک دینے لگے تو سماعتیں اور کچھ نہیں سنتی سوائے اس دستک کے۔ مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ عاشر یہ بات تائی اماں کے کانوں میں بھی ڈال چکا ہے۔ ولیمے کی پرمسرت تقریب اپنے انجام کو پہنچتی، ابھی وہ سب شوخیوں میں مگن تھے کہ تائی اماں نے لپک کر مہین کو پکڑا اور اس کی انگلی میں عاشر کے نام کی انگوٹھی ڈال دی۔ سب کے شور و گل نے اور چھیڑ چھاڑ نے اسے ششدر کر دیا۔ پھر پتہ نہیں کس نے شرارت سے اس کا سر جھکا کر آنچل ڈال دیا تو اپنی بے بسی پر اس کا دل بھر آیا۔ وہ سب کے لاکھ روکنے پر بھی نہیں رکی، بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ ہر چیز اس نے نوچ کر پھینک دی۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ میری تو جیسے کوئی مرضی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ سب سے برجستہ تھی۔ اس کے چہرے اس فیصلے پر جگمگا رہے تھے۔ کسی نے بھی اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ سب کو عاشر رزاق کی خوشی جو دکھائی دے رہی تھی، بس اتنا ہی چارم ہوتا ہے۔ منگنی کروا لی؟ پھر پلٹ کر موصوف نے پوچھا، نہیں، یہ نقصان ہوتا ہے گھر کے بندے سے منگنی شادی کرانے کا۔ بچپن سے اب تک یہی شکل دیکھی ہے، آئندہ زندگی میں بھی دیکھنی ہے تو اب دیکھنے کی ایسی کیا حسرت ہوگی۔ وہ منگنی کے بعد کئی بار لاہور سے آیا۔ مہین سامنے ہوتی تو ٹھیک، ورنہ اس سے کبھی ملنے یا بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ مہین نے جل کر سارا آپی کے سامنے دل کے پھپھولے پھوڑے تو اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے سارے خیالات منوعن اپنے چہیتے دیور تک پہنچا دیں گی۔ ویکینڈ پر وہ گھر آیا تو ٹی وی لاؤنج میں ہمیشہ کی طرح محفل جمی تھی۔ وہ بھی دل پر جبر کر کے اپنے کمرے میں پڑی رہی۔ اگر میری شکل دیکھنے کا شوق نہیں تو میں بھی مر نہیں رہی اس کے پیچھے۔ اسے سخت تاؤ آ رہا تھا۔ اتنی مشکل سے تو دل کو اس رشتے کے لیے راضی کیا تھا، مگر عاشر کا رویہ پھر سے اسے متنفر کر رہا تھا۔ ماہی، اتنی گرمی میں اندر کیوں گھسی بیٹھی ہو؟ چلو چھت پر چلیں، اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بس منٹوں میں بارش ہونے والی ہے۔ سارا آپی نے آ کر اسے للچایا تو وہ بارش کی دیوانی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیڑھیوں تک پہنچ کر وہ ٹھٹک گئی۔ اوفو، میری یادداشت بھی نہ، تابش کو دودھ کا گلاس تو دیا ہی نہیں۔ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے بولی، تم اوپر چلو، میں ابھی 2 منٹ میں آئی۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی جس پر وہ ٹھٹکتی، لہٰذا سر ہلاتے ہوئے اوپر چلی آئی۔ دھڑکنیں تو تب بے ترتیب ہوئیں جب عاشر کا سامنا پایا۔ اس اچھے موسم اور ٹھنڈی ہوا کا سارا شوق ہوا ہو گیا۔ وہ فوراً پلٹی۔ مہین، عاشر نے آواز دے کر اسے روکا تھا۔
بھابھی بتا رہی تھیں کہ تمہیں مجھ سے بہت شکوے ہیں. میں نے سوچا کہ تمہاری زبانی بھی سنا جائے. وہ اس کے مقابل کھڑا مسکرا رہا تھا. ماہین کی ساری تیز تراری رخصت ہونے لگی. میرے خیال میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا یہی فائدہ ہوتا ہے. بندہ اپنے آپے میں تو رہتا ہے نا، ورنہ تم تو مجھ سے چھپتی پھرتی. وہ شرارت سے کہہ رہا تھا اور ماہین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی نظروں کے سمانے سے غائب ہو جائے. وہ قدرے رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی. تیز ہوا سنگ لہراتا اس کا دوپٹہ عاشر کے چہرے پر پھڑپڑا رہا تھا. کیا بے اعتباری ہے مجھ پر؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. اس نے کمزور لہجے میں اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی تو وہ پھر سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا. اچھا. اس نے لہجہ بھر کو رک کر جیسے الفاظ مجتمع کیے. تو پھر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سن لو. اس کے آر یا پار والے انداز پر ماہین کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں. عاشر پلیز. حیا سے بوجھل لہجہ عاشر کی سماعتوں کو بہت بھلا لگا. بہت بہتر. ویسے بھی مجھے رومانس کو لفظوں میں بیان کرنا اچھا نہیں لگتا. وہ اطمینان سے کہتا ماہین کو بہت زیادہ نروس کر گیا. ابھی وہ پہلے ہی جملے سے سنبھلی نہیں تھی کہ وہ اس کا ہاتھ تھامتے بولا. محبت وغیرہ کا تو مجھے کچھ تجربہ نہیں، لیکن جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے تو زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے. ایسا ہی سکون آج کل مجھے بھی اپنی رگوں میں دوڑتا محسوس ہو رہا ہے. پھر بھی اگر تم کچھ عہد و پیما چاہتی ہو تو میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں. اسے اب معلوم ہوا تھا کہ عاشر کی لاپرواہی کی شکایت کرنا بہت آسان کام تھا، مگر اس کی پرواہ اور توجہ کو سہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی. میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا. وہ منمنائی. دیٹس ویری گڈ. وہ سراہنے والے انداز میں بولا. میں بھی شادی سے پہلے لفظوں کی فضول خرچی کے حق میں نہیں. منگنی کا پیریڈ فقط باہمی اعتماد اور اعتبار کے سہارے گزارنا چاہیے، اور شادی کے بعد محبت کی زندگی. آپ یہ ٹاپک چینج نہیں کر سکتے؟ ماہین نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اسے ٹوٹ کر شرم آ رہی تھی. وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہنس دیا، پھر شرارت سے بولا. ایک تو تم لڑکیوں کی یہ عادت بہت عجیب ہے. پہلے تو شکوے شکایات کرتی ہو، اس کے بعد شرم و حیا کے دورے پڑنے لگتے ہیں. آپ کو بہت تجربہ ہے لڑکیوں کی عادات کا. تو جیلسی کا مادہ بھی موجود ہے. وہ محسوس ہوا تھا. اور ماہین حد درجہ خجل. میں جاؤں اب؟ اتنے اچھے موسم میں آج جانے کی ضد نہ کرو. وہ ہلکے سے گنگنایا تو وہ تنزن بولی. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنا فضول بھی بولتے ہیں. میں بہت اچھا بھی بولتا ہوں. ذرا شادی ہو لینے دو. وہ اطمینان سے بولا تو وہ ایک مرتبہ پھر سٹپٹا گئی. تھوڑا سا انتظار کرو، اس کے بعد آتے ہی بہانے سے تمہیں ڈھونڈا کروں گا. وہ تسلی دینے والے انداز میں بولا، مگر اس کی شرارت کو ماہین بہت اچھی طرح محسوس کر چکی تھی. اس کا چہرہ جیسے آگ کی لپٹوں کی زد میں آ گیا. 2 قدم پیچھے ہٹنے کے بعد وہ پلٹی اور بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی. عاشر سر جھٹک کر ہنس دیا. کتنا مزہ آتا آپی. آپ کی شادی کہیں دوسرے شہر میں ہوئی ہوتی تو ہم آپ سے ملنے جایا کرتے. پکنک کی پکنک ہو جاتی. وہ بڑی حسرت سے کہہ رہی تھی. تولیے سے بالوں کو رگڑتا تابش کا ہاتھ وہیں ٹھٹک گیا. کیوں بھائی؟ مجھ سے کیا قصور سرزد ہو گیا؟ اوفو، شادی تو آپ سے ہی ہوتی، مگر آپ کہیں اور رہتے نا. اس نے وضاحت کی تھی. ہاں، دور دیس کے شہزادے ہوتے. سارا آپی شرارت سے بولی تو انہوں نے بھی اس شرارت کا پورا لطف لیا. اور تم بھولی بھٹکی شہزادی. ان کی محبت پاش نگاہیں، سارا آپی کی شرمگی مسکراہٹ. اسے کچھ بھی نہیں بھا رہا تھا. اکتا کر باہر نکل آئی. ان دنوں اسے صرف ایک ہی خیال ستا رہا تھا کہ عاشر سے شادی کے بعد بھی اسے اسی چڑیا گھر میں رہنا تھا جہاں ابھی بھی سنڈے کی چھٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بچوں نے ادھم مچا رکھا تھا. امی، چچی اور تائی اماں موسمی پھلوں کا ڈھیر لیے اسکواش اور مربوں کی تیاری میں مگن تھیں. سعدیہ بھابھی اور سارا آپی کے ذمے اچار اور چٹنیوں کی ذمہ داری تھی، اور نیلا بھابھی بچوں کو آپے میں رکھنے کے مامور پر ہلکان ہو رہی تھیں. اسے تائی جان کی آواز سنائی دی تو وہ سست روی سے ان کی طرف چلی آئی. کیا بات ہے؟ اتنی خاموش کیوں پھر رہی ہو؟ تائی اماں تو یوں بھی محبتوں سے گندھی تھی. ہر پل سب کو چہکتا اور خوش دیکھنے کی تگ و دو میں مصروف رہتی. مگر ماہین کے لیے عاشر کی خواہش جاننے کے بعد تو وہ کچھ اور بھی خیال رکھنے لگی تھیں. بس ایسے ہی. اس کا جواب بیزاری سے بھرپور تھا. مگر امی کو تو موقع مل گیا. یوں ہی فارغ پھرتی رہتی ہے. سستی تو تاریخ ہونی ہے. لاکھ دفعہ کہا ہے کہ کچھ سینہ پرونا سیکھ لے، اور کچھ نہیں تو کچن میں ہی جھانک لیا کرے.
مگر نہیں، سارا دن روح کی طرح پورے گھر میں چکراتی پھرتی ہے۔ ساری سستی دور ہو جائے گی امی جی، شادی کے بعد دیکھیے گا کتنی ایکٹیو ہو جائے گی۔ عاشر کی تو عادت ہے، سب کی دوڑیں لگوا کر کام کراتا ہے۔ نیلا بھابی نے قریب آتے ہوئے در پردہ ماہین کو چھیڑا۔ مجھے دوڑے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں ماشاءاللہ سے ایک کام کرنے کو 10 لوگ تیار بیٹھے ہیں۔ وہ تنک کر بولی۔ تب ہی تو بچی ہوئی ہوں۔ امی اس کے سیدھے سپاٹ جواب سے یوں ہی چڑا کرتی تھیں۔ بھائی، جس کسی نے بھی شوہر کے معدے سے ہو کر دل تک پہنچنے کا راستہ دریافت کیا ہے، میں شادی کے 6 سالوں کے بعد اس سے پوری متفق ہو چکی ہوں۔ اس لیے ماہی صاحبہ، تم بھی کچن سے دوستی کر لو، کیونکہ عاشر تو کھانے کے معاملے میں اپنے بھائیوں سے زیادہ خوش خوراک ہے۔ مل جل کے رہنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ مل بانٹ کے سارے کام نپٹ جاتے ہیں اور کسی ایک پر بوجھ بھی نہیں پڑتا۔ ماہی کون سا پہلے بھی کچن سنبھال رہی ہے جو اب ہم اس بکھیڑے میں ڈالیں گے؟ تم صرف عیش کرنا ماہی، سعدیہ بھابی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھیں، جبکہ ساری چھیڑ چھاڑ سے الگ اس کا ذہن الگ ہی اڑانے بھر رہا تھا۔ ادھر ننھا ابراہیم سارا آپی کی گود میں آیا، ادھر عاشر اور ماہین کی شادی کی تیاریاں اختتام کو پہنچی۔ بے حد شان و شوکت سے وہ رخصت ہو کر عاشر کے کمرے میں پہنچی اور تب اسے اندازہ ہوا کہ سارا آپی کیوں خوش رہتی تھیں اور تابش بھائی کی محبتوں کے انداز انہیں نئے اور انوکھے کیوں لگتے تھے۔ عاشر نے اسے اس قدر اپنائیت کا احساس دلایا کہ وہ ہواؤں میں محو سفر ہو گئی۔ کبھی کبھی تو اسے یقین ہی نہیں آتا کہ ایک ہی گھر میں سالوں اکٹھے رہنے کے باوجود عاشر اسے یوں ٹوٹ کر چاہ رہا تھا۔ اب پتہ چلا کیسا جادو پھیلا ہے اس گھر میں محبتوں کا، کیسے چپکے سے عاشر کے دل میں گھر کر کے بیٹھ گئی ہو۔ سارا آپی اسے چھیڑتی، مگر جو کچھ وہ دل میں ٹھانے بیٹھی تھی وہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ عاشر کا ارادہ اپنی چھٹیوں کے دنوں میں اسے مری وغیرہ لے جانے کا تھا، مگر جب فوزیہ آپی کے شوہر کو کاروبار کے لیے مزید روپیوں کی اشد پڑی تو فوزیہ آپی اور ریحان بھائی کے لاکھ انکار کے باوجود عاشر نے سیر و تفریح کے لیے رکھے تمام روپے اٹھا کر ریحان بھائی کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ جہاں سب عاشر کے مشکور تھے وہیں ماہین کا دل جل گیا۔ وہ عاشر سے روٹھی ہوئی تھی۔ روز روز ایسا موقع تھوڑی نہ ملتا ہے، اتنا اچھا چانس گنوا دیا آپ نے۔ ارے یار، محبت زندہ باد، ہنی مون تو یہاں رہ کر بھی منایا جا سکتا ہے۔ اس نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بہت وارفتگی سے کہا تو اسے ہر بات بھولنے میں چند سیکنڈ لگے۔ پتہ ہے ماہی، مجھے ایسی ہی بیوی چاہیے تھی جو اسی گھر کا حصہ بنی رہتی، مجھے ہی نہیں میرے گھر والوں کو بھی سمیٹ کر رکھتی۔ اور تم کمال ہو یار، گھر والوں کو نہیں گھر والے کو قابو میں کر رکھا ہے۔ عاشر نے ان گزرے دنوں میں کئی بار برملا کہا تھا، لیکن چھٹیاں ختم ہوتے ہی جب عاشر نے واپسی کے لیے پیکنگ شروع کی تو ماہین ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنی شرٹس بیگ میں رکھ کر پلٹا تو الماری کا دروازہ بند کیے اس سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ کیا ارادہ ہے؟ اس کے دائیں بائیں الماری پر ہاتھ ٹکاتے وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، وہ پلکیں جھکا کر بولی۔ کاش کوئی اتنا بڑا سوٹ کیس ہوتا جس میں پیک کر کے تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاتا، مگر اب تو فقط دل میں لے جانا پڑ رہا ہے، وہ آہ بھرتے بولا۔ ماہین نے خفیف سی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ لیے اسی کی طرف متوجہ تھا۔ فی الحال میں اپنے کپڑے لے جاتی ہوں، باقی کی چیزیں بعد میں لے جائیں گے، یا پھر، وہ بڑے آرام سے کہہ رہی تھی۔ عاشر حیران ہو کر اس کی بات کاٹ گیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ آپ کے ساتھ لاہور؟ آپ کو تو آفر ہے نا رہائش کی؟ وہ جیسے سب کچھ طے کیے بیٹھی تھی۔ عاشر نے قدرے دھیان سے اسے دیکھا۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ میں رہ رہا ہوں نا وہاں، تمہارا بھلا وہاں کیا کام ہوگا؟ یہاں سب ہیں، تم اکیلی وہاں کیا کرو گی؟ وہ پیچھے ہٹتے سنجیدگی سے بولا۔ میری شادی ان سب سے نہیں، آپ سے ہوئی ہے، پھر آپ کو بھی وہاں، آپ تو ہیں وہاں، اکیلی تو نہیں ہوں گی۔ اس کی بات سن کر عاشر اس کا ہاتھ تھامتے بستر تک لایا اور اسے بٹھا کر خود سامنے بیٹھ گیا۔ یقین کرو ماہی، میرا اپنا دل نہیں چاہ رہا تمہیں یہاں چھوڑ کر جانے کو، اور پھر میں تقریباً ہر ویکینڈ پر آ جاتا ہوں۔ 2.5-3 گھنٹے کا تو سفر ہے، پھر تمہیں خواہ پردیس کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اسے بہلانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ آپ بھی تو کاٹ رہے ہیں پردیس، اور پھر آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے دیس کیا اور پردیس کیا؟ وہ مطمئن تھی۔ فطری طور پر عاشر یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کی پہلی جدائی سے خائف ہے، سو ملائمت سے اس کا ہاتھ لبوں سے لگانے کے بعد سہلاتے بولا۔
سچی بات تو یہ ہے ماہی کہ جتنا آسان تم سمجھ رہی ہو یہ سب اتنا آسان نہیں ہے. میں تمہیں وہاں لے کر جانا اور خوار کرنا نہیں چاہتا. دوسرا یہ کہ 2 گھروں کو مینیج کرنا میرے لیے مشکل ہے. آپ یوں ہی ذہن پر سوار کر رہے ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو. یہاں تابش بھائی ہیں, عدیل بھائی اور ثاقب بھائی کی بھی اچھی خاصی جاب ہے. ہمارے وہاں چلے جانے سے مسئلہ نہیں ہوگا. اب عاشر کو لگا جیسے وہ پہلے سے ہی سب طے کیے ہوئے تھی. وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور دوبارہ سے الماری کھول کر اپنے کپڑے نکالنے لگا. تو پھر وہ منتظر تھی. تو پھر کچھ بھی نہیں, تم یہیں رہو گی, ساری بھابھی کی طرح اس گھر کو سنبھالو گی. وہ اب کی بار اٹل انداز میں بولا. ایک عمر گزار دی ہے میں نے یہاں عاشر, شادی کے بعد تو کم از کم اپنا گھر جانا چاہیے. شوہر کا گھر ہی بیوی کا گھر ہوتا ہے ماہی. اور پھر کیا یہ تمہارا گھر نہیں جو تمہیں اپنے گھر کی ضرورت پیش آنے لگی ہے؟ وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا. مگر میں ساری عمر اس چڑیا گھر میں نہیں گزار سکتی. وہ اتنے آرام سے اتنی بڑی بات کہہ گئی تو اس کے پیچھے عاشر کی گزشتہ دنوں کی دیوانی کار فرما تھی جو وہ شادی کے بعد سے اس کے لیے دکھا رہا تھا. مگر اب شٹ اپ ماہی, وہ بولا نہیں گرایا تھا. زبان سنبھال کر بات کرو. اس گھر میں میرے ہی نہیں تمہارے گھر والے بھی رہتے ہیں. تو رہتے رہیں سب یہاں, مگر میں نہیں رہوں گی. وحشت ہوتی ہے مجھے جوائنٹ سسٹم سے. ہر وقت کا ہنگامہ اور نکتہ چینیاں. میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں. وہ اب بھی بضد تھی. عاشر یوں تو بہت سمجھدار اور قدرے ٹھنڈی طبیعت والا شخص تھا, مگر کبھی کبھار آنے والا اس کا غصہ بھی دیکھنے والا ہوتا. تم کیا کرنا چاہتی ہو جس کی آزادی نہیں ہے تمہیں یہاں؟ اور یہ جو تمہیں نکتہ چینی لگتی ہے نا, یہ سب ان کی محبت ہے جو قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کرتی ہے, صحیح اور غلط کی پہچان دیتی ہے. میں بھرپائی ایسی محبتوں سے. وہ اس کے بلند لہجے سے خائف ہوئے بغیر بیزاری سے بولی تو عاشر مٹھیاں بھیج گیا. تو پھر میرے ساتھ جا کر کیا کرو گی؟ ان سب کی 22 سالوں کی محبت تمہیں موم نہیں کر پائی تو میری 2 ہفتوں کی محبت کو کس کھاتے میں ڈالو گی تم؟ وہ تلخی سے بولا تھا. آپ خواہ مخواہ ایک چھوٹی سی بات کا مسئلہ بنا رہے ہیں عاشر. وہ اب کی بار بگڑ کر بولی. اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو عاشر گہری سانس بھرتے خود کو نارمل کرنے لگا, جبکہ وہ یوں ہی تنے ہوئے اثرات لیے بیٹھی رہی. آ جائیں. عاشر کے کہنے پر سارا آپی خائف سا چہرہ لیے اندر آئیں. کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ باہر تک آوازیں جا رہی ہیں تم دونوں کی. ان کے انداز میں سرزنش تھی, تنبیہ تھی, اور اس میں نیا کچھ نہیں تھا. غلط بات پر ٹوکنا یا سمجھانا اس گھر کے ہر بڑے کی سرجست میں شامل تھا. عاشر نے بات سمیٹنے کے لیے ہونٹوں پر جبری مسکراہٹ پھیلائی, مگر اس سے پہلے ہی وہ چٹک کر بولی. تو کیا اب اپنے کمرے میں ہم اپنی پسند اور مرضی کے مطابق بھی نہیں رہ سکتے, بات نہیں کر سکتے؟ تمیز سے بات کرو مہین. عاشر نے سارا آپی کا لحاظ کرتے ہوئے مدھم مگر سخت لہجے میں کہا, مگر وہ اسی انداز میں بولی. اور کسی کے معاملات میں خواہ مخواہ کے دخل اندازی کو آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ بکواس مت کرو. عاشر ایک دم پھر بھڑک اٹھا. بیچاری سارا آپی اڑی رنگت لیے ہک دھک سی کھڑی اس نئے نویلے جوڑے کو دیکھ رہی تھیں. اس گھر کی یہی ریت ہے, اپنی مرضی سے آپ ہنس بول بھی نہیں سکتے. کوئی نہ کوئی ہر قدم پر آپ کو ٹوکنے کے لیے ضرور کھڑا ہوگا, اور یہی بات مجھے پسند نہیں. وہ بہت زیادہ تنفر سے بولی تو قصور نہ ہوتے ہوئے بھی عاشر کو سارا آپی سے ندامت محسوس ہوئی, جبکہ وہ معذرت کرتی فوراً پلٹ گئیں کہ عاشر کی پکار پر بھی نہیں رکی. میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا مہین کہ تم ایسی سوچ رکھتی ہو. میرے سامنے تو سارا بھابھی ایک مثال تھیں, مگر افسوس تم تو ان کا پاسنگ بھی نہیں. وہ تعصب امیز غصے میں کہتا باہر نکل گیا. یہی ہوتا ہے اکٹھے رہنے میں, ہر وقت کسی نہ کسی سے مقابلہ ہوتا رہے گا, اینڈ آئی ہیٹ دیٹ. وہ سلگ رہی تھی. عاشر نے چاہے جتنا بھی شور مچایا, غصہ دکھایا, مگر یہ تائی اماں کا ہی کمال تھا کہ انہوں نے ماہین کا بیگ پیک کروا کر اسے بھی عاشر کے ساتھ روانہ کر دیا. ماہین کو خود سے کوئی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی. سارا آپی نے جتنا انہیں بتایا اسی سے وہ ماہین کے تیور بھانپ گئیں, اور وہ بجائے ان کے مشکور ہونے کے یوں تفاخر سے عاشر کے ساتھ گھر سے نکلی جیسے یہ اس کی زندگی کا بہترین فیصلہ ہو. اصل بات صرف تائی اماں, سارا آپی اور امی کو معلوم تھی, اس لیے سب ہی سے عاشر کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے بہت اداس ہو رہے تھے. جبکہ امی کے انداز سے جھلکتی سرد مہری ماہین نے بہت اچھی طرح محسوس کی.
مگر اس گھر اور ماحول سے نکلنے اور متوقع آزادی کا احساس نے اسے کسی بھی طرف دھیان دینے کی مہلت نہیں دی۔ 3 روز درمیانے درجے کے ہوٹل میں گزارنے کے بعد وہ عاشر کی کمپنی کی طرف سے ملے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے۔ سنگل بیڈ روم، اٹیچ باتھ، کچن اور چھوٹے سے ٹی وی لاؤنج پر مشتمل فلیٹ ماہین کو کوئی خاص پسند نہیں آیا، بلکہ اس غضب کی گرمی میں دروازہ کھولتے ہی شدید حبس نے ان دونوں کا استقبال کیا تو اس نے اندر داخل ہوتے ہی بے قراری سے سب سے پہلے پنکھا چلایا۔ اتنی اچھی جاب ہے آپ کی اور رہائش اتنی فضول دے رہے ہیں وہ لوگ، وہ ناک چڑھا کر تبصرہ کر رہی تھی۔ میری طرح انہیں بھی تمہاری پسند کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے ان سے غلطی ہو گئی، عاشر نے طنزیہ بولا، مگر اپنی لاپرواہ فطرت کی وجہ سے ماہین نے اس کے انداز پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی اور آگے بڑھ کر بالکنی کا دروازہ کھولنے لگی۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ اگر عاشر نے اپنا موڈ نہ بدلا تو وہ بھی اس سے بات نہیں کرے گی۔ عاشر نہا کر نکلا تو وہ بھی گرمی سے بے چین ہوتی شاور لینے کے خیال سے باتھ روم میں گھس تو گئی، مگر نل کھولتے ہی کھولتا ہوا پانی اسے جہنم کی یاد دلا گیا۔ وہ ٹب میں موجود پانی پر اکتفا کرتی جیسے تیسے غسل کر کے کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلی تو عاشر کھانے کا بندوبست کر چکا تھا۔ گھریلو ہوٹلنگ نے ماہین کا دل خوش کر دیا۔ اس پر متضاد عاشر کا موڈ بھی کافی نارمل تھا، سو وہ کھانے کے دوران اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا۔ گزرے 3 دنوں میں عاشر ضرورت کی ہر چیز گھر میں لا چکا تھا۔ کچھ کمپنی والوں کی مہربانی تھی کہ یہ مختصر سا فلیٹ انہیں فرنشڈ ہی ملا، حتیٰ کہ لاؤنج میں میز پر چھوٹا کلر ٹی وی بھی موجود تھا۔ اب ذرا کچن کا جائزہ لے لو اور ضرورت کی چیزوں کی لسٹ بنا کے مجھے دے دینا، میں واپسی پر لیتا آؤں گا۔ کھانے کے بعد عاشر ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، ابھی تو اتنی تھکن ہو رہی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی، صبح جائزہ لوں گی ہر چیز کا اچھی طرح۔ اس نے برتن سمیٹتے سستی کا مظاہرہ کیا۔ اچھا، ایک کپ چائے تو چلے گی نا؟ وہ گہری سانس بھر کے پوچھنے لگا تو وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتی کچن میں چلی آئی۔ عاشر، یہاں گرمی بہت ہے کچن میں۔ چائے بناتے ہوئے وہ وہیں سے اونچی آواز میں بولی تو ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، سامنے ایک کھڑکی ہے یار، اسے کھول لو، شاید کچھ تبدیلی آ جائے۔ اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ماہین نے کھڑکی کھولی تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے واقعی طبیعت میں فرحت بخشا۔ وہ اس کے لیے چائے کا کپ لیے چلی آئی۔ عاشر، میں نے اب دیکھا کچن میں فریج بھی ہے، وہ اسے بتا رہی تھی، یہ سب میری سیونگز میں سے آیا ہے۔ عاشر نے کہا تو وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، مگر ٹی وی اور فریج دونوں کا سائز چھوٹا ہے، مگر ہم دونوں کے لیے کافی ہے، اور پھر ضرورت کا پورا ہونا ہی آج کل سب سے بڑی عیاشی ہے۔ تعیش پسندی تو بہت اوپر کی بات ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ایک تو آپ فوراً سیریس ہو جاتے ہیں، انسان کو ہمیشہ آگے کا سوچنا چاہیے، اپنوں سے آگے کا نہیں، وہ جتانے والے انداز میں بولا، مگر ماہین ڈرامے کے دلچسپ سے سین کی طرف متوجہ ہو گئی، اس لیے سن نہ پائی۔ وہ خاموشی سے چائے پینے لگا۔ عاشر نے 2 روز ہی اس کے تھکن کا بہانہ برداشت کیا۔ ماہی، صبح سے ناشتہ تم بنا رہی ہو، یہ ریڈی میڈ والا قصہ اب ختم کرو، نہ تو میرا معدہ برداشت کر رہا ہے نہ ہی جیب۔ وہ رات کے کھانے کے بعد اس کے ساتھ بالکنی میں کھڑا صاف کوئی سے کہہ رہا تھا، نہیں نویلی دلہن سے کام کرائیں گے آپ؟ وہ اسے شرم دلانے والے انداز میں بولی، لیکن وہ ذرا بھی متاثر نہ ہوا۔ نیا نویلا دلہا بھی تو کام پر جانا شروع ہو چکا ہے، اگر یہاں تائی امی ہوتی تو وہ کبھی بھی مجھے، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہنے لگی تھی کہ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے جتانے والے انداز میں بولا، مگر یہاں امی نہیں ہیں، نہ تمہاری اور نہ ہی میری، جو تمہارے ناز نخرے اٹھائیں۔ آپ تو ہیں نا، اور سنا ہے کہ جب آپ اکیلے رہتے ہیں تب بہت اچھی کوکنگ کرتے تھے۔ وہ اس کا طنز ان کو انسنا کرتی اطمینان سے بولی، مگر اب میں اکیلا نہیں رہتا، اور دوسرا یہ کہ گھر سنبھالنا اسی کو کہتے ہیں جس کے شوق میں تم یہاں آئی ہو۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا، اس کے انداز اچھی طرح سے سمجھا رہے تھے کہ ماہی کو اب بات ختم کر دینی چاہیے۔ اچھا جناب، اگر آپ کا اتنا ہی جی چاہ رہا ہے میرے ہاتھ کے بنے کھانے کھانے کا تو کل سے آپ کی حسرت بھی پوری کر دوں گی۔ یہ ہوئی نا اچھی بیویوں والی بات، وہ خوش دلی سے بولا۔ ماہین نے ایک شکوہ کناہ نظر اس پر ڈالتے کہا، آپ مردوں کو بیوی فقط گھر کے کام کاج کرتی ہی اچھی لگتی ہے؟ بالکل نہیں، میرا شمار تو ان مردوں میں ہوتا ہے جنہیں بیوی محبت کرتی بھی اچھی لگتی ہے، بلکہ بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر قریب ہوتے مسکرا کر بولا تو وہ گھور کر رہ گئی۔ اگلی صبح عاشر ہی نے اسے جگایا۔ عاشر، سونے دیں پلیز،
رات حبس اور گرمی نے دیر تک جگائے رکھا، سو اس کی نیند ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ اٹھ جاؤ ماہی، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، اٹھ کر ناشتہ بناؤ۔ اب کہ عاشر نے اس کو بازو سے تھام کر جھنجھوڑا۔ ماہی نے خوابیدہ ذہن کو اس کا فکرہ ڈی کوڈ کرنے میں کچھ دیر بیدار کیا۔ عاشر تو آرڈر دے کر باتھ روم میں گھس گیا، مگر وہ کوفت کا شکار ہونے لگی۔ بھلا اتنی صبح اٹھ کر کون ہانڈی چولہے کی شکل دیکھے؟ کم از کم اسے تو یہ اتفاق کبھی نہیں ہوا تھا۔ عاشر باتھ روم سے نکلا تو وہ ابھی تک مزے کی نیند لے رہی تھی۔ کم اون ماہی، اب اٹھ بھی جاؤ یار، جاگی ہوئی ہوں۔ باتھ روم کے خالی ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جمائیاں لیتی چپلوں میں پاؤں پھنساتی باتھ روم میں گھس گئی، اور جب تک وہ باہر نکلی عاشر نک سک سے تیار آفس جانے کو ریڈی تھا۔ وہ دوپٹے سے ہی چہرہ پونچھتی کچن میں چلی آئی، چائے بنا کر ڈبل روٹی کے سلائس جیم پر لگا کر پلیٹ میں رکھے اور ٹرے لاؤنج میں لا کر رکھ دی۔ آج پہلا دن تھا اور آج ہی لیٹ۔ ادھر سے اعتراض ہوا تو مجھے پہلے اٹھا دیتے۔ ماہین نے سارا الزام اسی پر ڈالا۔ پراٹھا نہیں بنایا؟ ایک اور اعتراض۔ اتنی گرمی میں؟ ماہین نے آنکھیں پھیلائیں تو وہ گہری سانس بھرتے ناشتہ کرنے لگا۔ آٹا گوندھ لینا اور ٹائم پر ہانڈی بھی بنا لینا۔ لنچ ٹائم میں آؤں گا، آنے سے پہلے میسج کروں گا، موبائل پاس ہی رکھنا۔ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا وہ باعجلت اٹھا تھا۔ اف ہو، ایک تو آپ کی جلد بازی، ایسے جاتے ہیں۔ ماہین خفا ہوئی تو وہ ٹھٹکا۔ وہ دروازے تک اس کے پیچھے آئی، پلٹ کر اس کا بازو تھام کر خود سے قریب کیا۔ اور آئندہ ناشتے میں مجھے چائے ملنی چاہیے، جو شاندہ نہیں۔ کان میں سرگوشی کرتا وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا تو دھڑام سے دروازہ بند کرتی وہ آ کر صوفے میں دھنس گئی۔ اتنی محنت کی، صبح صبح اٹھ کر ناشتہ بنایا، اس کا کچھ نہیں لے کے 10 کیڑے نکال دیے۔ کافی دیر یوں ہی بے دلی سے پڑے رہنے کے بعد اسے بھوک نے ستایا تو کچھ کھانے کا خیال آیا۔ عاشر برائے نام ہی ناشتہ کر کے گیا تھا۔ جیم لگا کر سلائس اور آدھا کپ چائے ڈھکی پڑی تھی۔ میری محنت کی بھی قدر نہیں کی۔ اس نے چائے گرم کر کے پینے کی کوشش کی تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کی محنت کی قدر کرنا واقعی بہت مشکل کام تھا۔ اب پڑھے پڑھے تو ایسی ہی ہو جانی تھی نا۔ سینک میں کپ انڈیلتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو توجیہ پیش کی۔ ناشتے سے فراغت پا کر مرتا کیا نہ کرتا کے مصادق وہ کچن میں آ کر تمام ساز و سامان کا جائزہ لینے لگی۔ ہر چیز مناسب مقدار میں موجود تھی، اور تو اور فریج میں بھی تمام لوازمات تھے، کیا گوشت کیا سبزیاں۔ یا اللہ، ان کا تو عیش کرنے کا پورا ارادہ ہے۔ وہ اکتا کر سوچنے لگی۔ کچن میں کام کرنے کا اس کا کوئی خاص اچھا تجربہ نہیں تھا۔ الٹی سیدھی ہانڈی تو وہ پکا ہی لیتی، مگر سارا آپی اور دونوں بھابھیوں کے ہوتے ہوئے اس کے حصے میں کوئی سنجیدہ کام آیا ہی نہ تھا، سو اس کی صلاحیت صرف سلاد اور اپنے لیے چائے تک محدود رہ گئیں۔ اسے جمائیاں آنے لگیں۔ رات کو کون سا نیند پوری ہوئی تھی؟ چھوٹا سا فلیٹ، حبس اور گرمی کی شدت۔ پہلے مجھے تھوڑی سی نیند لے لینی چاہیے، ابھی تو بمشکل 9:45 ہوئے ہیں۔ اس نے وال کلاک پر نگاہ ڈالتے سوچا۔ پھر عاشر کا خیال آ گیا، یہ پتہ نہیں دوپہر کو کب آئیں گے، اور بھلا لنچ گھر میں کرنے کی کیا تک بنتی ہے۔ میں نہیں تھی تب بھی تو کہیں سے کھاتے ہی ہوں گے نا۔ اسے کوفت ہونے لگی۔ وہ ساری سوچیں جھٹکتی اٹھ گئی۔ فی الحال تو اسے ایک اچھی سی نیند کی ضرورت تھی۔ بیچ میں 2 مرتبہ اس کی آنکھ کھلی، پہلی مرتبہ 11:30 اور پھر دوسری مرتبہ 12:45۔ بس 10-15 منٹ اور سو لوں، اس نے حسب عادت سوچتے ہوئے آنکھیں موند لیں، اور پھر اس کی آنکھ تب کھلی جب دروازے کی گھنٹی تواتر کے ساتھ بج رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ دروازہ کھلتے ہی عاشر کی شکل دیکھ کر اس نے گہری سانس بھری۔ اتنی دیر؟ کب سے بیل بجا رہا ہوں میں؟ وہ کوفت کا شکار تھا۔ شدید گرمی میں باہر کھڑا ہونا بھی ایک مشکل کام تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا سو گئی تھی میں۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ ایسی کیا نیند کہ اتنی بے سود۔ میں فریش ہو کر آ رہا ہوں، کھانا لگا دو۔ وہ کہتا ہوا بیڈ روم میں گھس گیا تو وہ جو جمائی لیتی ہوئی صوفے پر بیٹھنے لگی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یا اللہ! اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ تو مجھے ہی کھا جائیں گے۔ اس نے پریشانی کے عالم میں بیڈ روم کا دروازہ کھول کر دیکھا۔ واش روم میں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ کیا کروں؟ گھبراہٹ اور شرمندگی کے مارے اسے رونا آنے لگا۔ وہ شاور لے کر آیا تو وہ اس کے سامنے تو اس سے سر تھامے بیٹھ کر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ماہی؟ تفکر سے پوچھا، مگر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ وہ اس کے پاس آیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اس نے ڈرتے ڈرتے عاشر کی طرف دیکھا اور اٹک کر بولی،
وہ میں نے کچھ نہیں بنایا۔ کیا نہیں بنایا؟ عاشر سمجھ نہیں پایا۔ اسے نارمل موڈ میں دیکھ کر ماہین نے جھجکتے ہوئے جھوٹ ہی بول دیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے کھانا نہیں بنایا۔ کیا ہوا تھا طبیعت کو؟ چند لمحوں تک اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس نے پوچھا تو وہ سٹ پٹا گئی، گرمی بہت تھی نا، شاید بی پی لو ہو گیا۔ اتنا ٹائم تو ملا نہیں تھا کہ کوئی جاندار سا بہانہ تراش لیتی، سو اسی سے کام چلایا۔ وہ خاموش بیٹھا تھا۔ ماہین کا دل جیسے بہت سوچ کے دھڑک رہا تھا۔ وہ اٹھا تو ماہین نے پریشان ہو کر پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے کچھ کھانے کو لاؤں گا، وہ سنجیدگی سے کہتا دروازے کی طرف بڑھا تو اطمینان کی سانس ماہین کے حلق سے خارج ہوئی۔ 15-20 منٹوں بعد وہ پسینے میں بھیگا کھانا لے کر آیا۔ ماہین نے سب کچھ پلیٹوں میں نکالا، پانی بھی لے آؤ۔ عاشر نے ٹوکا تو وہ اپنی یادداشت کو کوستی پانی لینے بھاگی۔ وہ بے حد خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ لو جی، ساری محبت کھانے پینے اور خدمتیں کرانے تک ہی ہے، وہ اندر ہی اندر کلس رہی تھی۔ چند نوالوں کے بعد ہی ماہین کو اپنی بھوک ختم ہوتی محسوس ہوئی تو اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ کھانا نہیں کھا رہی تم؟ کافی دیر بعد اسے خیال آیا، مجھے بھوک نہیں ہے، قدرے خفگی بھرے انداز میں وہ بولی۔ ابھی وہ نئی نویلی دلہن تھی۔ ماہین کا خیال تھا تھوڑا سا نخرہ تو برداشت کر ہی لے گا، مگر وہ آرام سے بولا، اچھا تو جا کر میرے لیے ایک کپ چائے بنا لاؤ۔ وہ رکا، پھر ہر لفظ پر زور دیتے بولا، مگر وہ صرف چائے ہی ہونی چاہیے۔ کھانے کے بعد برتن سمیٹ کر جلتی بھنتی وہ کچن میں آئی۔ عاشر کے طنز نے دل پر الگ وار کیا، سو اس نے خاصا دل لگا کر چائے بنائی۔ صبح تو شاید نیند کی ذاتی کی وجہ سے گڑبڑ ہو گئی تھی، مگر اس وقت طعنے سننے کے موڈ میں وہ نہیں تھی، نہ تنقید نہ تعریف۔ چائے ختم کرتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا، رات کا کھانا بنا لو گی یا وہ بھی لیتا ہوں؟ وہ سادگی سے پوچھ رہا تھا، مگر ماہین کو سراسر طنز لگا۔ میں بنا لوں گی، وہ رکھائی سے بولی۔ عاشر کے جانے کے بعد پہلی بار اسے تنہائی کا شدت سے احساس ہوا۔ آزادی کے تصور سے سرشار اس نے کبھی ان ذمہ داریوں کے متعلق تو سوچا ہی نہیں تھا جن سے اب پالا پڑنے والا تھا۔ اسے بے ساختہ ہی سارا اپی یاد آنے لگی، جو اس کی ہر مشکل اپنے سر لینے کو ہمہ وقت تیار رہتی تھی، اور یہ مشکل اکثر ان کاموں کی صورت میں ہوتی جو کبھی کبھار امی اس کے ذمہ لگا دیتی۔ خود احتسابی کا لمحہ سامنے آیا تو وہ خود کو سرزنش کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، تھوڑی سی توجہ اور محبت سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ برتن لیے کچن میں داخل ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ لاہور کی گرمی یوں ہی مشہور نہیں۔ اسے امی کے گھر کا بڑا سا کچن یاد آنے لگا۔ رات کے گردے برتن سنک میں پڑے تھے، نل میں بہت سا پانی گرم آ رہا تھا۔ اس نے بمشکل برتن دھوئے تو ذرا سی دیر میں وہ پسینے میں نہا گئی۔ اس کا دل گھبرانے لگا تو جلد سے لاؤنج میں آ کر پنکھے کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ یا اللہ، کام کیسے ہوگا؟ رات کے کھانے کی تیاری کا خیال تلوار کی مانند سر پر لٹک رہا تھا۔ اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے کاموں کے لیے کبھی اتنی مشقت کی ہو کہ اسے اتنا پسینہ آئے۔ وہ تو گرمیوں میں بھی صاف ستھری اور خوشبوؤں میں بسی رہتی تھی۔ ایک خیال تو آیا کہ فوراً نہا کے دوسرے کپڑے پہن لے، مگر ابھی کھانا بنانا تھا اور پانی بھی بہت گرم۔ وہ مارے باندھے پھر سے کچن میں آئی۔ پکنے میں سب سے آسان اسے چاول اور چنے ہی لگے۔ اس نے چنے بھگو کر رکھ دیے۔ یہ تو ہر کوئی کھا لیتا ہے، پکنے میں بھی آسان ہوتے ہیں، وہ سوچ کر کام کر رہی تھی۔ کبھی اتنی دلچسپی سے خانہ داری کے امور سر انجام ہی نہ دیے تھے کہ کاموں میں تسلسل یا روانی ہوتی۔ لہسن اور پیاز لے کر وہ لاؤنج میں آ گئی۔ لہسن چھیلنا ایک مشکل مرحلہ تھا تو پیاز کاٹنا اس سے بڑی مصیبت۔ وہ آنکھوں پر پانی کے چھپٹے مارنے کے لیے بھاگی۔ شام کو عاشر گھر پہنچا تو وہ تمام کاموں سے فارغ شاور لے کر فریش سی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اٹھ کر دروازہ کھولا اور ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کی نظر کی۔ بہت اچھا رسپانس دے رہی ہو، کیا بات ہے؟ اسے بازو کے گھیرے میں لے کر اندر بڑھتے ہوئے اس نے شرارت سے پوچھا تو وہ سمٹ سی گئی۔ میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ ہاں پلیز۔ وہ صوفے میں دھنس گیا۔ عاشر کے خوشگوار موڈ نے ماہین کو مطمئن کر دیا۔ وہ جلدی سے پانی لے کر پلٹی۔ وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے گھونٹ گھونٹ پانی اندر اتار رہا تھا۔ یوں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کی نگاہ کے ارتکاز سے وہ پزل ہوئی۔ اچھی لگ رہی ہو، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے وہ ماہین کو آج کتنے دنوں بعد پہلے جیسے وہ رفتہ انداز میں دکھائی دیا تو اسے اچھا لگا۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ فریش سا لوٹا تو کھانے کے لوازمات دیکھ کر اس نے ناک بوٹ چڑھائی
تمہیں کوئی اچھا سا کھانا پکانا نہیں آتا؟ یہ دال چنے چاول وغیرہ تو لڑکیوں کے من پسند خوراک ہیں۔ وہ خصاحت چباتے ہوئے آرام سے بولی، میں بھی لڑکی ہوں جناب، کبھی قورمہ بناؤ، کبھی بریانی، کبھی نہاری، فریج بھرا پڑا ہے چیزوں سے، بلکہ صبح ناشتے میں بھی فرنچ ٹوسٹ بنانا۔ وہ اپنی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکالتے ہوئے کہہ رہا تھا، اتنی گرمی میں یہ سب کون بناتا ہے؟ مہین کو ان ڈشز کا سوچ کر ہی گرمی لگنے لگی، پھر تنک کر بولی، ویسے جب میں یہاں نہیں تھی تب بھی تو آپ عیاشیاں نہیں کرتے ہوں گے۔ پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہی وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ کیا ہوا؟ نمک لے کر آؤ۔ اس کے کہنے پر ماہین نمک دانی اٹھا لائی اور اپنے لیے پلیٹ میں چاول نکالنے لگی۔ ساتھ کچھ رائتا سلاد ہی بنا لیا ہوتا، اسی سے بندہ پیٹ بھر لیتا۔ نمک ڈالنے کے بعد بھی شاید ذائقہ نہیں بنا تھا۔ عاشر نے بہت کم کھایا اور پلیٹ پرے کھسکا کر پانی پینے لگا۔ مہین کو افسوس ہوا، واقعی سلاد تو سامنے کی چیز تھی، یہ تو وہ بنا سکتی تھی، پتہ نہیں یہاں آ کے اسے کیا ہو گیا تھا۔ تمہیں کھانا پکانا نہیں آتا؟ اس نے پوچھا تو ایک بار مہین نے جھوٹ بولنا مناسب نہ سمجھا۔ بس تھوڑا سا، اس طرح کا تھوڑا بہت، یعنی روزانہ ایسا کھانا ملا کرے گا؟ وہ ناگواری سے اس کے بنائے ہوئے کھانے کی طرف اشارہ کرتے کہہ رہا تھا۔ وہ برا مان گئی، اتنا برا بھی نہیں بنا، بس نمک کچھ کم ہے۔ ہاں نمک کچھ کم ہے، ہلدی اور تیل کچھ زیادہ ہے، اور چنے تھوڑے سے ہی کچے رہ گئے ہیں، اور بس۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا تو ماہین جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ ہاں وہ چنے شاید بھگو کے نہیں رکھے تھے تب ہی کسر رہ گئی، اگر دل لگا کے سب کام کرو تو ٹھیک بن سکتا ہے۔ وہ خلوص سے بولا، مگر ماہین کا تو دل جل گیا۔ آپ کا خیال ہے میں بے دلی سے کام کرتی ہوں؟ لگ تو یہی رہا ہے۔ وہ اپنی مشہور زمانہ صاف گوئی سے بولا۔ ماہین کو رونا آنے لگا، یہ سب میں صرف آپ کی خاطر کر رہی ہوں، خود تو میں ٹوسٹ اور چائے پر بھی گزارا کر سکتی ہوں، گھر میں تو میں نے کبھی کچھ نہیں کیا، بھابھی اور سارا آپی نے کچن سنبھالا تھا۔ یہ سب تمہاری چوائسیز ہے ماہی، اب سیکھنا تو پڑے گا، وہاں کیا ہوتا تھا کیا نہیں، وہ سب تو تم بہت پیچھے چھوڑ آئی ہو، یہاں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب تمہیں ہی کرنا ہے، جیسے بھی صحیح۔ اس کا روکھا سا انداز ماہین کو بتا گیا کہ عاشر ابھی تک اس بات کو دل میں سنبھالے ہوئے ہے۔ تو میں نے کب انکار کیا ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولی، میں کھانا کھانے جا رہا ہوں، تمہارے لیے کچھ لاؤں؟ وہ اٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ماہین نفی میں سر ہلایا تو وہ چلا گیا۔ اتنی گرمی میں اتنی محنت کی، مگر صلہ کیا ملا؟ اس نے پلیٹ کے چاول واپس ڈش میں الٹ کر عاشر کی پلیٹ اٹھا کر کھانا شروع کیا۔ اب جانے واقعی کھانا بد ذائقہ تھا یا عاشر کی طنزیہ گفتگو کا نتیجہ، وہ چند نوالے ہی کھا سکی۔ بازار جاؤں گی تو اچھی سی کھانا پکانے کی ترکیبوں والی کتاب بھی لاؤں گی، اس نے مسالہ چینل لگاتے ہوئے ارادہ کیا۔ ایک کے بعد ایک، پھر دوسری اور تیسری، اس قدر ذمہ داریاں اس پر آن پڑیں کہ وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ گھر سے فون آتے تو وہ سب ٹھیک ہے کا نعرہ لگا دیتی۔ شروع میں وہ اسے ہفتے 10 دنوں کے بعد گجرات لے گیا، مگر اب تو مہینہ ہونے کو تھا۔ یہاں صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ تیار کرنا، دوپہر کا کھانا اور پھر رات کے کھانے کی تیاری، اوپر سے شدید گرمی کی لہر، اسے گھر اور گھر والے بری طرح یاد آنے لگے۔ کتنی عیاشی تھی وہاں، اور عاشر، وہ تو اسے کوئی چھوٹ دینے کو تیار نہ تھا، اسے ہر کام وقت پر چاہیے ہوتا، مگر اسے نہ تو ان کاموں کا تجربہ تھا اور نہ ہی عادت، تو پھر سلیقہ کہاں سے آتا؟ اسی وجہ سے عاشر اپنے کپڑے لانڈری سے دھلواتا، یوں استری کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ اتنے عرصے میں ایک بار بھی عاشر کی پسند کا کھانا نہ بن سکا۔ وہاں گھر میں سب ہی ماہر خواتین تھیں، وہاں مہین کا پھوہڑ پن کبھی سارا آپی کے سلیقے کی آڑ میں چھپ جاتا، کبھی بھابھیوں کی ہنر مندی کام آتی۔ اس نے کبھی ان کاموں میں دلچسپی لینے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی، دل بھر کے لاڈ اٹھواتی اور تنک مزاجی دکھاتی رہتی، مگر یہاں تو ہر چیز کھل کر سامنے آ گئی۔ عاشر نے لنچ پر آنا چھوڑ دیا، مگر رات کا کھانا بھی ایک آزمائش ہی تھا۔ اس نے بہت شوق سے کوفتے بنائے، مگر ناکام رہی۔ پتہ نہیں سارا آپی شاید سمد بونڈ وغیرہ ڈال کے بناتی تھیں۔ اس نے ہنڈیا میں بکھرے کوفتوں کو دیکھ کر سوچا، پھر گہری سانس بھرتے ہوئے آلو کاٹ کر قیمے میں ڈال دیے، مگر عاشر کو اس کی یہ محنت قطعاً پسند نہیں آئی۔ ایک تو آپ کو نقص نکالنے کی بہت بری عادت ہے، ذرا جو میری محنت کا خیال کرتے ہوں۔ وہ فوراً چڑ کر بولی، پسند تو گئی نہیں قیمے کی،
भूनने में मेहनत लगती है, महज पका लेने से काम नहीं चलता। आशिर को भूख लगी थी, इसलिए गुस्सा भी आ गया। मैं भी तो यही खा रही हूँ, अच्छा भला तो बना है। इसका मूड देखकर माहीन ने बात टालना चाही। तुम तो खाओगी ही, एक रोज़ जो ढंग की चीज़ पकाई हो। आशिर, अब आप ज्यादती कर रहे हैं। तो कुछ गलत कह रहा हूँ? गलत तो मैं हूँ, सारा दिन किचन में खुआरी बर्दाश्त करती हूँ, ढेरों ऊपर के काम जो इतनी गर्मी में अकेले करने पड़ते हैं, और आप फिर भी कुछ नहीं। इसे भी गुस्सा आ गया। इसमें नया क्या है, हर बीवी ये काम करती है, वो लापरवाही से बोला। फिर इसे जताने लगा, अपना घर यूं ही नहीं संभाला जाता मैडम, और फिर ये सब तो तुम्हारी अपनी चॉइस है। हर औरत की ख्वाहिश होती है अपने घर की। मैंने ऐसा क्या गलत किया, लेके एक छोटी सी बात को ताना बना कर रख दिया है मेरे लिए। वो फट पड़ी थी, मगर वो इतने इत्मीनान से बोला, जिसे तुम ठोकर पर रख के आई हो, वो तुम्हारा अपना घर था, जहाँ बहुत से मोहब्बत करने वाले लोग थे, हर वक्त तुम्हारा साथ देने के लिए। मगर तुमने इनकी मोहब्बत पर अकेलापन को फोकियत देकर खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया है। महज मैं तुम्हारा कहाँ तक साथ दूँ? वो खाने के बर्तन परे धकेलता उठ गया। बावजूद जब्त के इसकी आंखों में आंसू आ गए। किस कदर जालिम बन गया था वो, किस कदर सफाकी थी इसके लफ्ज़ों में। बेशक वो हकीकत ही बयान करता था, मगर इसके नाजुक एहसासात की परवाह क्यों नहीं करता था। वो हाथों में मुंह छुपा के रोने लगी। वो शायद खाना खाने जा रहा था, बाहर निकलता तो इसे रोते देख कर नादिम हो गया। आई एम सॉरी, बस भूख में मेरा दिमाग उलट जाता है। वो इसके पास बैठकर माजरत करने लगा। कोई ज़रूरत नहीं माजरत करने की, आप जो करते हैं दुरुस्त करते हैं, वो तल्खी से बोली। मुझे पता था तुम हकीकत को तस्लीम कर लोगी, वो शरारत से बोला। फिर इसके करीब हुआ। वो इतनी जल्दी राज़ी नहीं होना चाहती थी। चलो अब नाराज़गी ख़त्म कर दो जान, तुम्हारे बगैर मैं क्या करूँगा। वो बड़े लाड से मना रहा था। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। ये हुई ना प्यारी बीवियों वाली बात। वो खुश होते हुए सोफे पर फैल कर बैठ गया। बड़ी सख्त भूख लग रही है, जल्दी से ऑमलेट बना दो अच्छा सा। इसकी फरमाइश पर वो सुलग उठी। खाने के अलावा भी कुछ सूझता है आपको? अच्छा सा सूझता तो हरा हरा भी है, मगर पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। इसके रुखसार पर शरारत से उंगली फेरते हुए वो बोला तो वो बदतीली से उठकर किचन में आ गई। बस यही है इनकी मोहब्बत। इतनी गर्मी में मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं, वहाँ तो कोई चाय तक ना बनाने देता। इतनी गर्मी में ताई अम्मा तो मेरे आगे बीच बीच जाती थीं, और सारा आपी। इसे बहुत से चाहने वालों की मोहब्बतें याद आईं। अभी तक इनमें से किसी ने इधर का चक्कर नहीं लगाया था। शायद सब ही लाहौर की गर्मी से घबराते थे। ऊपर से आशिर भी जैसे इस मर्तबा गुजरात जाना भूल गया। माहीन ने कई बार इसे कहना चाहा, मगर अना आड़े आ गई, क्योंकि जिस तरह वो इसके साथ लाहौर आई थी, इसके पेशे नज़र तो इसे वापसी का नाम भी नहीं लेना चाहिए था। और यहाँ क्या था, सारे दिन की वहशत और तन्हाई। सारा दिन अकेली और एक जगह से दूसरी जगह उठती बैठती रही कि अब तो आशिर भी लंच पर आना छोड़ चुका था। तन्हाई में मज़ीद इजाफा। मेरे लिए भी तो टाइम निकाला करें, वो आशिर से उलझती। यहाँ तो मेरी यही रूटीन है, इस शहर में काम के लिए रहता हूँ, तफरीह तो एक ही थी, गुजरात जाना। वो इत्मीनान से कहता। सारा दिन मैं गूंगों की तरह बैठी रहती हूँ, आप आते हैं तो खाना खाते ही सोने की पड़ी होती है। क्या इसे ज़िंदगी कहते हैं? इसे आशिर की बेइतनाई का सख्त दुख था। इतनी गर्मी में तुम्हें कहाँ तफरीह कराऊं? न दिन में खुशगवार मौसम होता है और न रात को। फिर कहोगी कि ताने देता हूँ, मगर ये सब तो तुम चाहती थी। यहाँ न शोर है, न हंगामा, न रोज़ रोज़ की तकारीब, और ना ही बच्चों का गुल गपारा। मेरी समझ में नहीं आता कि अपना पसंदीदा माहौल भी तुम इंजॉय नहीं कर रही। वो सही बात कहता महीन को जालिम लगता था। अपना घर चाहे मैका हो या ससुराल, एक ढाल का काम सरंजाम देता है, और इसका मैका और ससुराल तो एक मसाली घर था जो इसे हर सर्दो गर्म से बचाए हुए था। पानी बहुत गहरा था, मगर यह बात इसे पानी में उतर जाने के बाद पता चली थी। वो शोर हंगामा जिससे इसे शदीद नफरत महसूस होती, अब वो इसकी समाते तरस कर रह गईं। फ़ोन पे घर वालों से बात होती तो फ्री पैकेज की वजह से वो कितनी कितनी देर सबसे बात करती रहती। वहाँ सब इसकी तब्दीली पर खुश थे। कहाँ तो इसके सर में हल्का सा दर्द उठने पर सब इसके आगे पीछे फिरने लगते, कहाँ ये कि वो बुखार में मुब्तला थी और इसको पानी पिलाने वाला भी कोई ना था। आशिर लंच टाइम में आधा
آنے کا وعدہ کر کے گیا، مگر اب 2 بجنے کو تھے اور اس کی خیر خبر نہیں تھی۔ سب کے مہربان چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے آئے۔ بہت بڑی نافرمانی کی ہے میں نے، آپ سب کی محبتوں کی قدری کی، اس لیے تو میری من پسند زندگی میں بھی مجھے سکون نہیں ملا۔ وہ رو دی، ایک تو بخار، اوپر سے لگاتار رونا۔ طبیعت اتنی بگڑی کہ وہ ہل کر پانی بھی نہ پی سکی۔ اسے لگا جیسے تمام حواس جواب دینے لگے ہوں، شاید میں مر رہی ہوں۔ یا اللہ، مجھے اتنی مہلت تو دے کہ میں گھر والوں سے معافی مانگ سکوں۔ اسے اچانک یوں لگا جیسے کمرے کا دروازہ کھلا ہو، اسے جنت دکھائی دی تھی۔ امی، اس کے حواس بیدار ہونے لگے۔ تائی اماں اور سارا آپی۔ ماہی میری جان، امی نے لپک کر اسے اپنے پرشفقت آغوش میں لیا۔ محبتیں اس کے آس پاس اٹکھیلیاں کرنے لگیں۔ سارا آپی نے ٹھنڈے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو وہ کتنے ہی بڑے بڑے گھونٹ بھر گئی۔ وہ تینوں اس کے لیے متفکر تھیں۔ سر جھکائے بیٹھے عاشر کو زبردست جھاڑ پڑ رہی تھی، مگر ماہین کو شک تھا کہ وہ مسکرا رہا تھا۔ شکوے، شکایات، الزامات، اس نے عاشر کو ڈانٹ پڑوانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اور پھر ندامت۔ مجھے واپس جانا ہے تائی اماں، اسی محبت بھری چھاؤں میں۔ آ گیا نا دماغ ٹھکانے پر؟ محبتوں کو ٹھکرانے والا یوں ہی ٹھوکر کھاتا ہے۔ عاشر تن سے باز نہیں آیا۔ تائی اماں نے اس کے شانے پر دھموکا جڑتے ہوئے آنکھیں دکھائیں۔ خاموش رہو تم۔ مجھے احساس ہو گیا ہے تائی اماں، اپنوں کی چھاؤں چھوڑ کر سایہ تلاش کرنا حماقت ہے۔ اور وہ چڑیا گھر، وہاں رہ لوگی تم؟ عاشر کو کچھ بھی نہیں بھولا تھا۔ بکواس کی تھی میں نے بس، یا کچھ اور؟ ٹینشن کے زیر اثر وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ دیکھا میک اپ والوں کی کتنی سپورٹ ہوتی ہے۔ عاشر نے یوں اس کی بد لحاظی دکھانے پر اسے جتایا۔ کیوں خواہ بات کو بڑھاتے ہو عاشر؟ بچی سے غلطی ہو گئی تھی۔ تائی اماں نے فراق دلی کی تو ایک نئی دنیا معترف تھی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ بھی حق پر ہے تائی اماں، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، جو میں اپنی اتنی محبتوں سے متنفر ہو کر ایک الگ دنیا بلکہ ویرانہ بسانے چلی تھی۔ مگر اب مجھے اچھی طرح احساس ہو گیا ہے کہ اپنوں کے بغیر انسان کچھ نہیں۔ چلو اب بس کرو ماہی، ہمیں تو عاشر نے زبردستی یہاں آنے سے روک رکھا تھا، ورنہ ہم تو تمہیں کسی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ سارا آپی نے اس کا رونا دیکھ کر فوراً کہا۔ ان سے بڑھ کر اس کی بے وقوفیوں سے بھلا کون واقف تھا؟ انہوں نے بھی بہت برا سلوک کیا میرے ساتھ۔ ایک تو روب ڈال کر کام کراتے تھے، پھر 100 نقص نکالتے تھے۔ اس کو تو میں اچھی طرح پوچھوں گی، تم چلو ہمارے ساتھ۔ تائی اماں نے اسے تسلی دی۔ واپس اسی چڑیا گھر میں؟ سارا آپی شرارت سے بولی تو عاشر نے ٹکڑا لگایا، کیونکہ وہاں سب تمہارا خالی پنجرہ دیکھ دیکھ کر اداس ہو گئے۔ سب کی ہنسی پر وہ جھیم کر پاس بیٹھی امی کی مہربان آغوش میں منہ چھپا گئی۔ وہ تو عاشر کی بھی مشکور تھی، جس نے بڑی ہوشیاری سے اسے چھٹی کا دودھ یاد دلاتے ہوئے اس کی غلطی کا احساس دلایا تھا۔ بے فکری اور طمانینت کے پرسکون احساس میں گھر کر اس نے آنکھیں موند لیں کہ اب باقی کی تمام عمر محبتوں کے شجر تلے آسودگی سے گزرنے والی تھی۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔